امیر خان متقی افغانستان کے विदेश मंत्री اور موجودہ دور میں پوری دنیا کے اندر طالبان کا سب سے مشہور چہرہ۔ ان کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ کسی دور میں یہ ایک بڑے فائٹر بلکہ یہ کہیے کہ ایک زبردست اسنائپر رہ چکے ہیں، جنہوں نے دو بڑی سپر پاورز مطلب کہ سوویت یونین اور امریکہ کے خلاف جنگ میں افغانستان کی طرف سے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ تو وہیں ان کا ایک دوسرا اور بالکل اپوزٹ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پرسنل لائف میں اپنے قریبی لوگوں کے بیچ میں اپنی زبان پشتو کے اندر زبردست شاعری مطلب کہ پوئٹری کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ اور تو اور ابھی کچھ سال پہلے ہی جب امریکہ اور طالبان کے بیچ دوحہ ٹاک چل رہی تھی تو انہوں نے اس وقت ڈپلومیٹس کی ٹیم کو حیران کیا کہ جب انہوں نے ٹیم کے لیے اپنے ہاتھوں سے مشہور افغانی پلاؤ پکایا۔ میڈیا کے سامنے جب بھی یہ بولتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ان کو پہلی بار سنتے ہیں ان کے دماغ میں یہی خیال آتا ہے کہ ارے طالبان سے جڑا ہوا بندہ بھی کوئی ایسا بول سکتا ہے، مطلب اتنا میٹھا اور اتنا اسموتھلی، جبکہ دنیا کی راجنیتی میں لمبے وقت سے ایکٹیو رہنے والے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس مٹھاس کے پیچھے کچھ اور ہی چھپا ہوا ہے، کیونکہ سچائی تو یہی ہے کہ امیر خان متقی میڈیا کے سامنے بولنے میں جتنے زیادہ میٹھے نظر آتے ہیں یہ اتنے ہی زیادہ اٹل اور کٹھور ہیں جب بات ٹیبل پر بیٹھنے کی آتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 10-15 سال میں طالبان نے جب دنیا کی کسی بڑی طاقت کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے، ٹیبل پر بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی دیش کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے، تب اس ٹیبل پر اس جگہ پر امیر خان متقی ضرور نظر آئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ امیر خان متقی ایک ماڈریٹ طالبانی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جو طالبان کی مین لیڈرشپ ہے وہ ان کی مٹھاس کا صرف استعمال کرتی ہے، ان کو ایک جال کے طور پر میڈیا کے سامنے پیش کرتی رہتی ہے، جبکہ ان کی آڑ میں ہی پھر افغانستان کے اندر وہ ان تمام سخت مطلب اسٹرکٹ پالیسیز کو فالو کرتی رہتی ہے کہ جس کو لے کر یو این یا دنیا کے کئی اور دیش وقت پر آپتی جتاتے رہتے ہیں۔ اب اگر امیر خان متقی کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کی پوری زندگی بڑے ہی اتار چڑھاؤ اور خطرناک چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ 7 مارچ 1970 کو افغانستان کے ہیلمند کے علاقے میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ شروعاتی پڑھائی انہوں نے اپنے علاقے کا جو ایک لوکل مدرسہ یا مسجد تھی وہیں پر ہی کی۔ بہت کم عمر میں ہی انہوں نے قرآن کو بھی حفظ کر لیا تھا، اور ابھی بمشکل 9 سال ہی رہے ہوں گے کہ جب سوویت یونین کی افغانستان میں انٹری ہوئی اور وہاں پر سوویت یونین نے تختہ پلٹ کر دیا۔ حالات بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہوئے تو باقی ہزاروں اور لاکھوں افغانیوں کی طرح ان کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان کی طرف بھاگنا پڑا۔ پاکستان میں یہ جہاں پر پہنچے اس علاقے میں ہی ایک مدرسہ جو دراصل افغان ریفیوجیز کے ہی لیے تھا، وہاں پر انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اپنے پشتو کلچر سے جڑی ہوئی بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ ابھی یہ صحیح سے جوان بھی نہیں ہوئے تھے کہ 1980 کے آس پاس میں ہی انہوں نے افغانستان میں ان مجاہدین کو جوائن کر لیا کہ جو اس دور میں سوویت یونین کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اور اس کے بعد لگاتار اس جنگ میں پوری طریقے سے ایکٹیو رول نبھایا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد ہی پھر سوویت یونین کو نہ صرف افغانستان سے بھاگنا پڑا تھا بلکہ وہ اس دنیا سے ہی ختم ہو گیا تھا۔ 1994 میں جب طالبان قندھار کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب رہا تو یہاں سے امیر خان متقی کی زندگی میں ایک بڑا موڑ آیا۔ طالبان کی طرف سے ان کو ریڈیو اسٹیشن کا ڈائریکٹر بنایا گیا اور ہائی کونسل میں بھی ان کی جگہ پکی کر دی گئی۔ اس کے بعد 1996 میں جب طالبان کابل کا کنٹرول لینے میں بھی کامیاب رہا تو ان کو طالبان کا پروکتا بنایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ کارواہک منتری بھی بنے۔ مطلب اگر غور کیا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ طالبان نے شروعات سے ہی امیر خان متقی کا استعمال میڈیا کے فیلڈ میں کیا تھا۔ اپنا نیریٹو دنیا کے سامنے پش کرنے کے لیے انہیں کوئی سب سے بیسٹ چوائس لگی تو وہ یہی امیر خان متقی تھے۔ سن 2000 آتے تو ان کو ایجوکیشن منسٹر بھی بنا دیا گیا تھا، مگر ہم جانتے ہیں کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان میں انویژن کر دیا۔ تختہ پلٹ ہوتے ہی امریکہ کی اندھا دھند بمباری سے بچنے کے لیے باقی طالبانی لیڈرشپ کی طرح امیر خان متقی بھی انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ انڈر گراؤنڈ ہو جانے کے کچھ وقت کے بعد ہی پھر یہ ہیلمند کے علاقے میں ایک اہم شیڈو گورنر بن گئے تھے۔ یہ خفیہ طور پر گوریلا جنگ کی پلاننگ کرتے رہتے تھے، مطلب جو امریکہ اور نیٹو کی فوج تھی اس کے اوپر حملے کی پلاننگ۔ 2007 آتے امریکہ نے جب اپنے خلاف ان کا اہم رول دیکھا تو ان کو پھر اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ کی لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ 2009 میں تو امریکہ نے ان کے اوپر ایک خطرناک ڈرون اسٹرائک بھی کی تھی جب یہ شیڈو گورنرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے، لیکن کسی طرح سے یہ وہاں سے جان بچا کر نکلنے میں
कामयाब रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा तो अमेरिका को भी ये रियलाइज होने लगा कि अफगानिस्तान में आना उसकी एक बड़ी गलती थी। इसीलिए अब उसने तालिबान से बातचीत करने का फैसला किया ताकि सलामती के साथ यहाँ से निकला जा सके। तालिबान और अमेरिका के बीच कतर के अंदर वो लंबी बातचीत शुरू हुई कि जिसको हम लोग दोहा टॉक के नाम से जानते हैं। अमेरिका के साथ होने वाली उस डील में भी जो अमीर खान मुत्तकी थे वो तालिबान की तरफ से एक बड़ा चेहरा थे। अमेरिका से समझौता हो जाने के बाद 2021 में जब तालिबान की दोबारा से अफगानिस्तान में हुकूमत कायम हुई तो अमीर खान मुत्तकी को पहले तो टेम्परेरी और बाद में परमानेंट फॉरेन मिनिस्टर चुन लिया गया। और तब से लेकर अब तक लगातार ये देखा जा रहा है कि अमीर खान मुत्तकी की ये कोशिश है कि किसी तरीके से तालिबान की इमेज को दुनिया में बदला जाए, उनके ऊपर जो अलग अलग तरह के सैंक्शंस हैं उनको कम या खत्म करवाया जाए, और सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज ये कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों की तरफ से मान्यता हासिल की जा सके। रशिया, चाइना और इंडिया जैसे कुछ ऐसे पड़ोसी देश मौजूद हैं भी कि जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान उनको अपने करीब लाने में या उनके करीब जाने में काफी हद तक कामयाब हो चुका है। बल्कि रशिया तो दुनिया का वो पहला देश भी बन चुका है कि जिसने ऑफिशियली तालिबानी हुकूमत को रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो ये थी अफगानिस्तान के मौजूदा विदेश मंत्री की पूरी कहानी। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को